چھوڑ دو سلوات بھیجو محمد الوالے محمد دیوار کا منشا سے آئے دیوار کا منشا ہے کہ در سے جب در ہی نہ ہو پھر وہ کدھر سے کا منشا. ایک سال بعد پڑھو آواز بلند آواز. دیوار نے کعبے سے کہا شک ہوگا. دیوار نے شک ہوگا. گھر جس کا ہے وہ چاہے گھر جس کا ہے وہ چاہے جدھر سے آئے دیوار کا منشا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کمال ہو گیا نازل زوال سے پہلے کمال ہو گیا نازل زوال سے کے لال سے جنا میں ہر گیا زہرا کے لال سے پہلے کمال ہو گیا نازل زوال سے. سلوات پڑھو آواز بلند آواز. شوق ہے مسلمانوں جنا میں جانے کا. گر شوق ہے مسلمانوں سنت تو لے لو محمد کے آل سے. سنت تو لے لو محمد کے آل سے. نازل زوال سے پہلے
امام وقت کو کوئی پکار کر دیکھے، امام وقت کو کوئی پکار کر دیکھے، مدد کو آئیں گے وہ عرض حال سے، مدد کو آئیں گے وہ عرض حال سے، سلوات پڑھو بآواز بلند آواز. کمال ہو گیا حاصل زوال سے، پہلے کہا نبی نے یہ خیبر میں آؤ بہر مدد، کہا نبی نے یہ خیبر میں آؤ بہر مدد، علی پہنچ گئے خواب و خیال سے، علی پہنچ گئے خواب و خیال سے، پہلے سلوات پڑھو بآواز بلند آواز. کمال ہو گیا نازل زوال سے، پہلے اس اطمینان کا سودا ہوا شب ہجرت، اس اطمینان کا سودا ہوا شب ہجرت، علی نے لے لی رضا ذوالجلال سے، پہلے کمال ہو گیا نازل زوال سے، پہلے محمد علی اور فاطمہ، حسن اور حسین، محمد علی اور فاطمہ، حسن اور حسین، خدا کی ذات ان کے جمال سے، پہلے کمال ہو گیا. سورہ فاتحہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سوچ کے انجام کار کو، روئے حسین سوچ کے انجام کار کو، روئے
حسین سوچ کے انجام کار کو قبضے کو چوما روک لیا ذوالفقار کو بھیجا پیام زینب علی وقار کو سونپا بس پروردگار کو سونپا بس بہن تمہیں پروردگار کو بھائی کے کچھ خطا ہو اب بخشو دیجیو کربلائے ہم میرے لاشے کی لے جاؤ کربلائے ہم میرے لاشے کی لے جاؤ کربلائے ہم میرے لاشے کی لے جاؤ دل پر حرم کے تیر اس انداز میں لگا زینب پکارے ہم تو کہیں کہ رہے نہ فضا سے کہتے کوئی ذرا رن تلک تو جا پیغام یہ میرا عمر سعد کو سنا پیغام یہ میرا عمر سعد کو سنا کیا دشمنی ہے فاطمہ کے نور عین سے ارے تفسیر کیا ہوئے میرے بھائی حسین سے تفسیر کیا ہوئے میرے بھائی حسین سے تفسیر کیا ہوئی میرے بھائی حسین سے پھر بولے یو حرم سے کہ آخر لوٹیں گے جو جس کے پاس زیور و ملبوس ہو بولا ننھی سی ایک کشتی میں چلا اسے لگا اور ساتھ لے کے بالی سکینہ کو رن میں جا اور ساتھ لے کے بالی سکینہ کو رن میں جا ظاہر کرے وہ زور سے ارے میرے شور و شین کو یہ مال لے کے چھوڑ دے بھائی حسین کو یہ مال لے کے چھوڑ دے بھائی حسین کو یہ مال لے کے چھوڑ دے بھائی حسین کو اب اس سے اس طرح نے سب نے یوں ہی کہا کشتی میں لا کے زیور و ملبوس رکھ دیا سر پر اٹھا کے لے چلے فضا باش کو ہم رہا اس کے بالی سکینہ بس بکا بالوں کو تو پہنے ارے پریشان کر دیا اور مانے ننا چاہ گریبان کر دیا اور مانے ننا چاہ گریبان کر دیا اور مانے ننا چاہ گریبان کر دیا یہ ذکر تھا کہ آن ہی پہنچے سکینہ بیٹھا ادھر سے پھیر کے منہ کو وہ رو دیا دوڑی سکینہ ہے عمر سعد کر نگاہ پردیس میں غریب کو کرتا ہے کیوں تباہ پردیس میں غریب کو کرتا ہے کیوں تباہ خواہش اگر ہے جب کے کہاں پھر یہ مال ہے سید کو کرنا ذبح یہ زہرا کا لال ہے سید کو کرنا ذبح یہ زہرا کا لال ہے سید کو کرنا ذبح یہ زہرا کا جال ہے روئے حسین سوچ کے
جزاک اللہ خیر. سورہ فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ. لا تدركه العيون بمشاهدة العيان ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا والطبيب نفوسنا مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد. والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اذا اراد اللہ بعبد خیرا ففقهه اللہ والہمہ رشدا. صلوات بر محمد و آل محمد. بعد مجلس انجمن ذوالفقار حیدری گنگیر السادات اپنا مخصوص جلوس برآمد کرے گی، جس میں جناب پپو زیدی صاحب نواخوانی پیش فرمائیں گے. ظاہر ہے کہ 11:30 ہو چکا ہے اور اسی اعتبار سے مجلس کو ختم بھی کرنا ہے، اور یہ آخری دن ہے اس اصلاحی و تبلیغی مجالس اعضاء کا. انشاءاللہ اگلے سال 50 سالہ دور ہوگا، جس میں ہمیں امید ہے کہ تمام محبان حیدر کرار اور دلچسپی کے ساتھ بارگاہ معصومین میں حاضری دیں گے، چونکہ کچھ یادگاریں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کی
عمل کو بھی یادگار بنا دیتی ہیں۔ تمہیدی گفتگو کے بعد یہ بات کہنا چاہوں گا، آپ کے ذہن میں یہ بات ہے اور خاص طور سے بزرگوں کے، کہ اس منبر کی روایت رہی ہے اور جیسے مجلس کا خود اعلان بھی ہے، اصلاحی و تبلیغی مجالس ہوا۔ اس میں ہم یہی سوچ کے آتے ہیں کہ ہم بارگاہ معصومین سے، بارگاہ باب الحوائج سے کچھ لے کے جائیں گے۔ آج آخری دن ہے، الوداعی دن ہے، تو آج تو ہمیں یہ سوچنا ہی ہوگا کہ یہاں سے ہم کیا لے کے جا رہے ہیں۔ ہم نے دین کتنا لیا، دنیا کو کس انداز سے دیکھا، اپنے کردار کو کیسا دیکھا، اپنے ماحول کو کیسا دیکھا، سماج اور معاشرے کے اعتبار سے ہم نے کیا کیا۔ اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ویسے بھی بن جاتی ہے کہ ہم بارگاہ میں آنے کے وقت تو خوش ہوتے ہیں، لیکن جب جاتے ہیں تو بہرحال ایک تکلیف تو ہوتی ہے کہ زیارت کے لیے آئے تھے، اب وہ روزہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا، اب وہ ماحول ختم ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے، اگر اچھے تاثرات لے کے گئے ہیں تو چاہے جہاں بھی رہیں گے سرسبز و شاداب رہیں گے، فکر اچھی رہے گی۔ بہرحال زیادہ گفتگو نہ کر کے حدیث کا ترجمہ آپ کی خدمت پیش کروں، اس شرط کے ساتھ کہ مختصر وقت ہی صحیح مگر آپ توجہ ضرور رکھیں۔ ارشاد ہوتا ہے حدیث پیغمبر، کون نبی جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جس کے صدقے میں یہ سب کچھ خلق ہوا ہے، کوئی ذرہ عالم ایسا نہیں کہ جو اس کے صدقے میں پیدا نہ ہوا ہو۔ اور وہ عظیم الشان پیغمبر کہ جس نے عرب جیسے ماحول کو، کہ جہاں بددعاؤں کا ماحول تھا، جہالت کا ماحول تھا، لڑکیوں کی توہین کی جاتی تھی، ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جہاں شراب پی جاتی تھی، جہاں نجاستوں کے انبار تھے، مادی نجاستیں بھی تھیں، روحانی نجاستیں بھی تھیں، قبیلے 40 سال لڑتے تھے اور اس کا کوئی محصل نہیں ہوا کرتا تھا، خالی اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے خود اپنوں کا خون بہایا جایا کرتا تھا۔ ایسے گندے ماحول کو پیغمبر اسلام نے پاکیزہ بنا دیا، اور اتنا پاکیزہ بنا دیا کہ خود مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ کیسے تھے، تمہیں میرے چچا زاد بھائی پیغمبر اسلام نے تمہیں پاکیزہ بنا دیا۔ وہ ایک گھومتے پھرتے حکیم کے مانند تھے، طبیب دوار، وہ حکیم جو گھر گھر جا کے دوا بانٹتا ہو۔ پیغمبر اسلام کی تعریف مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں بڑے عجیب و غریب شان سے کی ہے۔ طبیب دوار کہا، گھر گھر جا کے ہدایت بانٹتے تھے، دشمنوں کو بھی غیر کی تعلیم کیا کرتے تھے۔ دشمن اگر ان کے سر پہ کوڑا ڈال رہا ہے تو اس کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ پیغمبر کا ہدف ہے، یہ پیغمبر کا مشن ہے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اسلام جتنا عالمی مذہب ہے اور جو امن کا مذہب ہے، اس کے مقابلے پہ کوئی دوسرا مذہب ہے ہی نہیں۔ نہیں، یہ خالی دعوے نہیں ہیں، اگر دعویٰ ہے تو ہم اس کے لیے ثبوت بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے، مورخین نے لکھا ہے، یورپین مورخین نے لکھا، انہوں نے کتابیں لکھی 100 بڑے آدمی، 100 عظیم آدمی، اس میں پیغمبر کا نام سب سے پہلے لکھا۔ کیوں؟ اس لیے لکھا، جب اس سے پوچھا گیا مائیکل ہارٹ سے کہ تم نے محمد مصطفیٰ کا نام سب سے پہلے کیوں لکھا ہے جبکہ تم خود عیسائی ہو، صلوات محمد و آل محمد پر، جبکہ تم خود عیسائی ہو تو تم نے محمد مصطفیٰ کا نام سب سے پہلے کیوں لکھا؟ تمہیں عیسیٰ کا لکھنا چاہیے تھا، اور کسی کا لکھنا چاہیے تھا، نیوٹن کا نام لکھنا چاہیے تھا۔ تو اس نے ایک بہت بڑی بات کہی، اس نے کہا میں نے محمد کا نام اس لیے سب سے پہلے لکھا 100 بڑے آدمیوں میں کہ ان کی تبلیغ پھیلانے کے لیے انہوں نے کسی غیر کا سہارا نہیں لیا، بلکہ اپنے کردار سے اپنی تبلیغ کو ایسا پھیلایا کہ ہم بھی اس کا کلمہ نہ پڑھتے ہوئے اسے سب سے بڑا ماننے پہ مجبور ہیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو جو پیغمبر کا پیغام ہے کہ تم دعوت عمل اپنے کردار سے دو، پھر ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو بڑا منواؤ، دنیا خود ہی بڑا تسلیم کر لے گی، دنیا خود ہی بڑا مان لے گی۔ تو وہ پیغمبر، وہ اگر بوڑھی عورت اس کے اوپر کوڑا ڈال رہی ہے
اور جس دن کوڑا نہیں ڈلتا بچے کو واقعہ یاد ہے تو وہ اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، اور جب عیادت کے لیے گئے ہیں تو پھر اس نے یہی تو کہا تھا اب آئے ہو انتقام لینے کے لیے کہ جب میں بیمار ہو گئی ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا میں انتقام لینے کے لیے نہیں آیا، میں اس لیے آیا ہوں کہ آج کوڑا نہیں ڈالا گیا تو میں نے پوچھا کہ وہ عورت کیا ہوئی، مجھے پتا چلا کہ تم بیمار ہو، میں تمہاری عیادت کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا اگر آپ کا کردار اتنا بلند ہے تو عیادت تو بعد میں ہو جائے گی، پہلے کلمہ پڑھوا دیجئے۔ اور پیغمبر کے ہاتھوں پہ اس نے کلمہ پڑھا۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، مسلمان بعد میں ہوئی، عیادت پہلے ہوئی، اس کا مطلب یہ ہوا اگر پڑوسی مسلمان نہ بھی ہو، مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جانا، تمہاری عیادت اس کے لیے ہدایت بن جائے گی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہماری عیادت اس کے لیے ہدایت بن جائے گی۔ اور وہی ہوا پیغمبر اسلام کے ساتھ، جو اتنا عظیم الشان نبی، جس کا دل اتنا مضبوط کہ اس کے دل کو منتخب کیا خالق کائنات نے اپنے کلام کے لیے۔ آپ قرآن کو معمولی نہ سمجھیں، قرآن اس کائنات کی سب سے عظیم الشان کتاب ہے، اس لیے کہ خود مولا کائنات نے بھی اسے ثقل اکبر کہا ہے۔ پیغمبر نے تو فرمایا ہی تھا کہ میں 2 چیزیں گراں قدر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ خود مولا کائنات نے بھی نہج البلاغہ میں اپنے آپ کو ثقل اصغر کہا، قرآن کو ثقل اکبر کہا۔ قرآن آواز دے رہا ہے، ہم اسے پہاڑوں پہ نازل کرتے تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ کتنا مضبوط ہے قلب پیغمبر کہ خداوند عالم نے اس دل کو منتخب کیا اپنے کلام کے نازل کرنے کے لیے۔ تو جو عظیم الشان پیغمبر ہے وہ ارشاد فرما رہا ہے۔ اب اس حدیث کا ترجمہ آپ دیکھیں، انشاءاللہ لطف آئے گا، شاید کوئی ہدایت کا پیغام پہنچ جائے۔ اذا اراد اللہ، جب اللہ ارادہ کرتا ہے، بعبد خیرا، اپنے کسی بندے کے ساتھ اچھائی کا، اپنے کسی بندے کے ساتھ اچھائی کا، جب اللہ ارادہ کرتا ہے اپنے کسی بندے کے ساتھ اچھائی کا، فقہ اللہ، تو اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، والہمہ رشدا، اور اسے ہدایت کا الہام کر دیتا ہے، اسے ہدایت کا الہام کر دیتا ہے۔ پتہ چلا مومنین بھی اس لائق ہیں، صاحبان ایمان بھی اس لائق ہیں کہ خداوند عالم ان کو الہام کرے، ان کو خدا الہام کرے۔ یہ الہام کا ہے کا ہدایت کا، یہ الہام کا ہے کا روشنی کا، یہ خیر کا ہے، اللہ دے رہا ہے خیر۔ اللہ ارادہ کرتا ہے جب اپنے کسی نیک بندے کے ساتھ اچھائی کا تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ پیغمبر اسلام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں دین کی سمجھداری ہے وہیں پر خیر ہے، جہاں دین کی سمجھداری ہے وہیں خیر ہے، اور جہاں دین سے غداری ہے وہاں خیر نہیں ہے، وہاں خیر نہیں ہے۔ خیر کا مطلب ہے اچھائی، خیر کا مطلب ہے بھلائی، خیر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا کردار پاک و پاکیزہ ہو جائے۔ اب آپ خیر کا اندازہ لگاتے چلے جائیے، خیر کیا ہے، پھر پتہ چل جائے گا کہ آپ بندے ہیں۔ عبد کے ساتھ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، لفظ عبد کہا، اب تو اسے دین کی فہم دے دیتا ہے، دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اور اسے ہدایت کا الہام کرتا ہے بندے کو۔ بندہ کون ہے؟ بندہ وہ ہے جو اس کا مطیع ہو، بندہ وہ ہے جو اس کا فرما بردار ہو۔ نہیں، بندے کی تعریف آپ ایسے نہیں سمجھیں گے۔ اس بارگاہ میں اگر بندگی کا مفہوم سمجھنا ہے تو آپ حضرت عباس علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہی ہیں، ابھی جائیں گے پڑھیں گے، کتنی بار گئے پڑھی، نہیں بھی جاتے شب جمعہ میں پڑھتے ہیں زیارت وارثہ، اس کے بعد زیارت پڑھتے ہیں دیگر شہداء کی، معصومین کی، تو اس میں زیارت پڑھتے ہیں کیا؟ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، اے عبد صالح تجھ پہ میرا سلام۔ غازی کی بارگاہ میں عبد صالح کون کہہ رہا ہے؟ ہم اور آپ نہیں، یہ زیارت چھٹے امام سے روایت ہے، یہ زیارت صلی اللہ علیہ محمد و چھٹے امام سے یہ روایت ہے کہ جب میرے چچا کو سلام کرنا
تو یوں کرنا، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اے عبد صالح تجھ پہ میرا سلام۔ اس کا مطلب یہ ہوا پہلا ٹائٹل ملا عبد، السلام علیکہ ایھا العبد، تو پہلا لقب پہلا ٹائٹل عبد، پھر کیا مطیع صالح، یہ سب بات کے ہیں، پہلا ہے عبد۔ عبد کا مطلب یہ فرما بردار۔ اللہ نے جو لقب اپنے حبیب کو عنایت کیا شب معراج، کس کو معراج ہوئی؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات معراج کے لیے، سیر کرنے کے لیے۔ پتا چلا مقام عبودیت اتنا بلند ہے کہ جب اللہ اپنے حبیب سے خوش ہوتا ہے تو اسے عبد کہتا ہے، اور جب معصوم اپنے چچا سے خوش ہوتے ہیں تو اسے عبد کہتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہاں بھی یہی حدیث میں اذا اراد اللہ بعبد، اللہ اپنے بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مفہوم عبد سمجھ لیجئے تو غازی عباس کی عظمت سمجھ میں آ جائے گی۔ بندے کو خیر دینا چاہتا ہے تو اللہ اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اب آپ غور و فکر کیجئے کہ جب لقب عباس عبد بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دنیا کے معصومین کے بعد سب سے بڑے دین فہم ہوں گے، دین کو سمجھنے والے، اس لیے کہ عبد ہے۔ جب عبد ہے تو دین کو سمجھنے والے ہیں۔ بس دین کی سمجھداری کیا ہے؟ غازی عباس سے سمجھیے، دین اپنی خواہشات کا نام نہیں ہے، دین اپنی خواہشات کا نام نہیں ہے، دین اپنی عقیدتوں کا نام نہیں ہے، دین اپنے ذہن میں آنے والی باتوں کا نام نہیں ہے۔ دین کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم خدا ہے، جو حکم رسول ہے، جو حکم امام ہے، ہم اس کو سمجھ جائیں تو ہمارا سمجھ میں دین آ جائے گا۔ اگر دین خواہشات کا نام ہوتا تو تاریخ کربلا کی ہسٹری کچھ اور ہوتی، تاریخ کربلا کی ہسٹری کچھ اور ہوتی۔ دلیل دے دوں، دین خواہشات کا نام ہوتا تو واقعہ کربلا رونما ہوتا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ولید نے گستاخی کی تھی تو عباس کو جلالا گیا تھا۔ غور کیجئے، اور غازی نے طے کر لیا تھا کہ اسی دربار میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ یہ تھا عباس کا جذبہ محبت، جذبہ نصرت۔ لیکن جیسے ہی بھائی نے کہا نہیں، ہمیں ابتدا نہیں کرنا ہے، پتا چلا یہی سے عباس نے سمجھ لیا کہ دین میری خواہش کا نام نہیں ہے، اطاعت حسین کا نام ہے۔ دین میری خواہش کا نام نہیں ہے، اطاعت حسین کا نام دین ہے۔ جب حسین عباس نے سمجھ لیا کہ اطاعت دین کا حسین کا نام دین ہے تو تلوار کو نیام میں رکھ لیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی لیے کیا کہا رسول نے کہ جو دین کو سمجھ لے گا اللہ دین کو اسی کو سمجھائے گا جسے خیر دینا چاہتا ہے۔ خیر، اب ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تو بات واضح ہو جائے۔ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِیرًا، آیت قرآن مجید کی آیت۔ خدا جسے حکمت دے دیتا ہے فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِیرًا، تو اسے خیر کثیر دے دیتا ہے۔ یہ حکمت کیا ہے؟ علم۔ یہ حکمت کیا ہے؟ شعور۔ یہ حکمت کیا ہے؟ ایجوکیشن۔ یہ حکمت کیا ہے؟ دین فہمی۔ یہ حکمت کیا ہے؟ وہ چیز جو انسان کے صحیح کردار کو بلند کر دے، اس کے کردار کو بلند کر دے۔ عزیزو، اسے خدا خیر کثیر کہہ رہا ہے۔ میرے دوستو، میرا خطاب صرف اپنے نوجوانوں سے ہے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم علم حاصل کریں، اور جب علم حاصل کر لیں گے تو مقام عبودیت تک پہنچ جائیں گے۔ مقام عبودیت تک۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل دے دوں، اور غازی کے حوالے سے دوں گا دلیل۔ حدیث میں ارشاد ہوا، امام نے فرمایا، چوتھے امام کی حدیث، میرا چچا امنا العباس، ہمارا چچا کانا افقہ الزمان،
زمانے کا سب سے بڑا فقیہ ہے. میرا چچا زمانے کا سب سے بڑا فقیہ ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ چوتھا امام. ظاہر ہے جو کہتا ہے وہ مستثنا ہوتا ہے چونکہ امام امام ہے. لیکن امام کے بعد افقہ الزمان کہا پیغمبر اسلام کے جانشین نے غازی عباس کو. دین کا سب سے بڑا سمجھنے والا افقہ الزمان. حدیث کیا ہے جو میں نے پڑھی کہ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین میں تفقہ دے دیتا ہے, دین کی سمجھ دے دیتا ہے. تو پھر کیا میں کہنے کی جرات کروں اے میرے چوتھے امام, اگر آپ کا چچا فقیہ زمانہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا دنیا کا سارا خیر اسی کی ذات پہ تمام ہو گیا. دنیا کا سارا خیر اسی کی ذات پہ تمام ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فقیہ زمانہ ہے. اور کیوں ہے علی عباس فقیہ زمانہ؟ اس لیے ہیں کہ وہ ائمہ کے بعد سب سے بڑے عالم ہیں. میرے نوجوان, ابھی آپ دیکھیں رزلٹ نکلا, کئی پیپرز کے رزلٹ ابھی نکلے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں فلاں کی اتنی رینک, فلاں کی اتنی رینک. ہمارے کتنے اس میں اپنے لوگ ہیں یہ کبھی غور کیا ہم نے؟ ہمارے لڑکوں کی, ہماری بچیوں کی, ہمارے بچوں کی رینک کتنی آئی ہے؟ رینک تو بہت دور کی بات. صحیح طریقے سے جو رزلٹ آنا چاہیے, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے علم کو آل محمد کے آئینے سے نہیں دیکھا. علم کو آل محمد کے آئینے سے نہیں دیکھا. جو قوم اپنے کو باب مدینۃ العلم کا فقیر کہتی ہو, اگر اس کے بچے علم کے اعتبار سے آگے نہیں ہوں گے تو پھر کس کے بچے ہوں گے؟ سوچنے والی بات ہے. اگر ہمارے بچے آگے نہیں ہیں تو سوچئے وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے باب مدینۃ العلم کا نام لیا تو ضرور, مگر ان کی سیرت پہ عمل نہیں کیا, ہے نا. ہم نے نعرے تو ضرور لگائے مگر ان کے نام کو, بلند اسم کو, بلند نام کو اپنے کردار میں ضم نہیں کیا, ملایا نہیں. نہیں, ضرورت ہے کہ ہم غازی عباس کی طرح صاحب علم بنے. آپ سوچئے جناب عباس کا علم کتنا بڑا تھا, کتنا. بیٹھے ہیں باپ کے زانوں پر, کم سنی میں باپ کے زانوں پہ بیٹھے ہیں. بابا نے کہا بیٹا کہو ایک, مشہور واقعہ ہے, بیٹا کہو ایک. کہا بابا ایک, کہا بیٹا کہو دو. غازی کہتے ہیں بابا جس زبان سے اللہ کی وحدانیت میں استعمال ہونے والا لفظ بول دیا ہے اس زبان سے دو کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. یعنی مقصد یہ تھا, عرفان کی اس منزل پہ تھے, عرفان کی, کہ خدا کو ایک تسلیم کر لیا عرفان کے ساتھ, تو بابا دو کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. باپ نے بیٹے کے ہونٹوں کو چوم لیا. اے میرے شیر, تجھ سے یہی توقع تھی. پھر ایک سوال غازی نے کر لیا, بابا جان کیا آپ کے دل میں ہماری محبت ہے؟ کہاں, کیا اور اللہ؟ کہا اللہ کی بھی ہے. کہا بابا جان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دل میں دو محبتیں جمع ہو جائیں؟ اعتراض نہیں کیا عباس نے, ایک متوجہ کیا. مولا نے سمجھا دیا, بیٹا تم درست کہہ رہے ہو, نہیں تمہاری محبت کا عنوان الگ ہے, اس سے محبت کا عنوان الگ ہے. مگر بتایا کہ دیکھو بچوں کی تربیت کرنا تو ایسے کرنا جیسے علی نے عباس کی تربیت کی تھی. صلوات پر محمد و آل محمد. علی کا علم, عباس کا علم. جب علم پیدا ہو جائے گا, جب علمی شعور پیدا ہو جائے گا تو پھر یاد رکھیے دین میں سمجھ پیدا ہو جائے گی. اور جب علم نہیں ہوگا تو ہماری ساری محنتیں رائے گاں ہو جائیں گی. میرے نوجوانوں, میرے بچوں, میری ماں, میری بہنوں, ہمیں سب سے زیادہ زور دینا چاہیے اپنے بچوں کے معاملے میں علم پر. اس لیے کہ مفہوم آیات اور مفہوم احادیث یہی ہے. اللہ جب کسی کو خیر کثیر دینا چاہتا ہے
تو اسے حکمت دے دیتا ہے، اور جسے حکمت دے دیتا ہے اسے کہتا ہے میں نے اسے خیر کثیر دے دیا۔ یعنی علم، جب علم پیدا ہو جائے گا تو شعور پیدا ہو جائے گا، جب شعور پیدا ہو جائے گا تو اس درگاہ میں آنے کا مزہ کچھ اور ہوگا، ہے نا؟ بغیر معرفت آئیں گے تو جیسے اور آتے ہیں ہم بھی آ جائیں گے، اور جب معرفت کے ساتھ آئیں گے تو اس بارگاہ میں آنے کا لطف اور ہوگا۔ پھر یاد رکھیے یہ معرفت کے ساتھ کیسا ہوگا، آپ متوجہ رہیں۔ جب معرفت ہوگی تو ہماری عبادتیں صحیح ہوں گی، جب علم ہوگا تو ہماری عبادتیں صحیح ہوں گی، اور جب بے علمی ہوگی تو ہماری معرفت اور ہمارا علم اور ہمارا شعور کسی کام نہیں آئے گا، بلکہ علم کے ذریعے ضرورت بنے گی اس بات کی صلوات محمد و آل محمد پر۔ جب علم پیدا ہو جائے گا تب آپ کو مسائل بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب علم پیدا ہو جائے گا تو میرے نوجوان اپنے ہاتھ کی پشت پر سجدہ نہیں کریں گے۔ جب علم پیدا ہو جائے گا تو میری قوم کے نوجوان کپڑے پر سجدہ نہیں کریں گے۔ جب علم پیدا ہو جائے گا تو جماعتیں صحیح ہوں گی، نمازیں صحیح ہوں گی، مساجد کی بے حرمتی نہیں ہوگی، ان درگاہوں کا تقدس پیدا ہو جائے گا، اور جب علم رخصت ہو جائے گا تو دین بھی رخصت ہو جائے گا، شرم و حیا بھی رخصت ہو جائے گی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ اس لیے ضروری ہے علم، علم اس لیے ضروری ہے کہ علم ہمیں ہر جگہ کام دے گا۔ اب آپ خود سوچیں علی کی سب سے پہلی جنگ کس سے ہوئی؟ علی نے سب سے پہلے کس سے لڑائی لڑی؟ میں نے کسی موقع پہ عرض کیا تھا، آپ کے ذہنوں میں ہوگا، صلوات محمد و آل محمد پر۔ علی کی سب سے پہلی جنگ کس سے؟ جاہل سے نہیں، ابو جہل سے ہوئی۔ سب جانتے ہیں کہ آیا تھا آنکھوں میں سرما لگانے کے لیے، ابو جہلی تو آیا تھا سب سے پہلے، اور علی نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا سب جانتے ہیں۔ تماچا مارا، اور ایسا تماچا مارا کہ ابو الگ ہو گیا، جہل الگ ہو گیا۔ تو علی کی سب سے پہلی جنگ نہ مرحب سے ہوئی نہ انتر سے ہوئی، جہالت کے باپ سے ہوئی۔ تو جو علی اپنی پہلی جنگ جہالت سے لڑ رہا ہو، اس کے ماننے والوں کو بھی جہالت سے لڑنا چاہیے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ ہماری پہلی جہاد، پہلا جہاد، پہلی جنگ جہالت سے۔ جب جہالت ختم ہو جائے گی تو پھر یاد رکھیے علی تب سمجھ میں آئیں گے۔ علی کو سمجھنے کے لیے علم ضروری ہے، عرفان ضروری ہے، معرفت ضروری ہے، ورنہ سمجھ میں تو ہم فرے۔ یا پھر بہت سارے لوگ جنہوں نے دین کو نقصان پہنچایا وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم علی کو جانتے ہیں نا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کتنے عقیدت مند ہیں جو مسلمان بھی نہیں ہیں، علی سے محبت کرتے ہیں، علی سے عقیدت کرتے ہیں، لیکن کیا ان کی محبت اور ان کی عقیدت ان کے عرفان پہ دلالت کرتی ہے؟ نہیں، ہم ان کے اپنے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کی نسل سے ہیں۔ ہمارے اوپر واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم باب مدینۃ العلم کو علم کے حوالے سے سوچیں اور سمجھیں اور ان کا عرفان حاصل کریں۔ اس لیے قرآن آواز دے رہا ہے، قرآن آواز دے رہا ہے کہ فَاسْأَلُوا عَلَى الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم نہیں جانتے تو صاحبان علم سے پوچھو۔ مولا سے پوچھا گیا، چھٹے امام سے پوچھا گیا یہ کون ہے؟ تو امام نے فرمایا ہم ہیں اہل ذکر۔ پتا چلا جہاں علم کی بات آتی ہے وہیں آل محمد کی طرف انسان کا ذہن جاتا ہے۔ جو صاحبان علم ہیں تو علی علم سے سمجھ میں آئیں گے، اگر علم نہیں ہے تو علی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی بنیاد علم ہے۔
اگر علی سمجھ میں آئیں گے تب قرآن سمجھ میں آئے گا. اس لیے کہ علی بائے بسم اللہ کا جو نقطہ ہے وہ ہے. تو جب علی ہی سمجھ میں نہیں آئیں گے, اور علی کب سمجھ میں آئیں گے؟ جب ہم صاحب علم ہو جائیں گے. نہیں, بات ایسے سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ کے خدمت میں بات پیش کر دوں تو بات واضح ہو جائے گی. علی تاریخ کائنات کا اکیلا شخص کہ جس نے علم کے اتنے دروازے کھول دیے کہ آج تک اتنے علم کے دروازے کسی نے کھولے ہی نہیں. آج مسلمان جس کا کلمہ پڑھ کے, جس کتاب پر ایمان اور یقین رکھ کے مسلمان ہیں, وہ کتاب نہ پڑھی جاتی اگر علی نہ ہوتے. وہ کتاب نہ پڑھی جاتی اگر علی نہ ہوتے. دلیل دے دوں؟ دلیل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ایک آدمی ہے, ہندوستان کا ہے, پاکستان کا ہے, عرب کا نہیں ہے. اس کے سامنے آپ قرآن رکھ دیجئے جس میں نہ اعراب ہو, زیر زبر ہو, نہ نقطے ہوں. بتائیے کیسے پڑھ لے گا؟ یہ علی کا صدقہ ہے کہ علی کے غلام ابو الاسود دوئلی نے قرآن کے اوپر اعراب لگا دیے, اعراب لگا دیے, زیر زبر لگا دیے, اس کے حروف کو علامت دے دی, شناخت دے دی, پہچان دے دی. اے مسلمانوں, قرآن پہ یقین بعد میں رکھنا, پہلے اسے سلام کر لینا جس نے قرآن پڑھنا سکھایا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. کون تھا یہ علی کا غلام؟ ابو الاسود دوئلی. ابو الاسود دوئلی گزرے ہوئے جا رہے ہیں. کوئی اجمی تھا, عرب کا نہیں تھا, قرآن غلط پڑھ رہا تھا. آگے مولا سے کہا مولا ایسا ایسا ہو گیا. کہا اچھا ہم تمہیں علم بتا رہے ہیں, ہم تمہیں کچھ قواعد دے رہے ہیں, ایسا ایسا کرو, علم ان کو لوگوں میں پھیلاؤ. ابو الاسود دوئلی نے علم قرآن پھیلایا, علم نیا پھیلایا. چاہے کتاب دیوبند سے چھپی ہو, چاہے کتاب بریلی سے چھپی ہو, چاہے دہلی سے چھپی ہو, کہیں سے چھپی ہو, علم نحو کی کتاب, علم نحو کی کتاب, ان کے سب کے اکثر و بیشتر ٹائٹل پہ لکھا ہوا ہے النحو فی الکلام کالملح فی الطعام. علم نحو کلام عرب میں ایسے ہی ہے جیسے طعام میں نمک. یعنی اگر یہ علم نہ ہو تو ہمیں یہ زبان ہی سمجھ میں نہ آئے تو میں آواز دوں گا. آج علی کا بنایا ہوا علم, وہ بھی غلام کا, علی کا ڈائریکٹ نہیں, انہوں نے کچھ ڈائریکشن دیے تھے, کچھ ہنٹس دیے تھے, بنایا غلام نے. آپ کے لیے اتنا اہم ہو گیا کہ وہ کلام میں نمک کی حیثیت اختیار کر گیا, وہ کلام میں نمک کی حیثیت اختیار کر گیا. تو پھر یاد رکھیے, جب ایک علم اس بات کا محتاج ہے کہ علی اسے نہ دے تو آپ قرآن نہ پڑھ سکے, ایک علم اس بات کا محتاج کہ آپ علی نہ بناتے تو قرآن نہ پڑھا جاتا, تو جب لفظ نہیں پڑھے جا سکتے تو معنی کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ معنی کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ عزیزو, سمیٹتے ہوئے بات کو, علم نحو علی کا ایجاد کردہ, علم کلام علی کا ایجاد کردہ, اور ایک دو نہیں, اور بڑھیے آپ. دنیا جس کی وجہ سے سپر پاور طاقت بنی ہوئی ہے, کون؟ علم کیمسٹری. وہ علی کے غلام, بلکہ بیٹوں کے بیٹوں کے غلام, یعنی جابر ابن عیان کا بنایا ہوا. ایک دو علم نہیں, سینکڑوں علم. آپ پڑھیے تو ٹیکنالوجی, آپ پڑھیے تو اور دوسری چیزیں, آپ پڑھیے مسلم سائنٹسٹ, آپ پڑھیے مسلم سائنسداں, تب پتا چلے گا علی علم کے میدان میں کتنے آگے ہیں. اس دنیا میں جتنا بھی علم پھیلا وہ علی کی وجہ سے, علی کی وجہ سے. شاید یہی وجہ تھی کہ ایک سنی شاعر نے بڑا عجیب و غریب شعر کہہ دیا. بظاہر علی کا عقیدت مند ہے, یہ الگ بات ہے وہ عقیدت کیسی ہے, عقیدت کس گریڈ پہ ہے, ہمیں اس سے بحث نہیں. کہہ دیا اس نے عجیب و غریب شعر کہ تعلیم کے 5 حرف ہیں, تعلیم, تے, عین, لام, یہ, میم. ادھر تے ہے, ادھر میم ہے, بیچ میں عین, لام, یہ ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. تعلیم, تے کو ایک طرف رکھ دیجئے, رائٹ
آخر میں میم، اس کو لیفٹ میں چھوڑ دیجئے، تے کے بعد ہے عین لام یہ میم، عین لام یہ میم. تو تعلیم کا سینٹر کون ہوا؟ تعلیم کا سینٹر کون ہوا؟ علی. کہتا ہے شعر، سن لیجئے، بتا رہی ہے یہ نقطہ ہماری عقل سلیم، بتا رہی ہے یہ نقطہ ہماری عقل سلیم. علی کی تم میں جگہ ہو تو تم میں ہے تعلیم. صلوات بر محمد و آل محمد. تو عزیزو، جب تک علی کی جگہ دل میں نہیں ہوگی، آپ کے دل و دماغ میں آپ کے قریب تعلیم بھی نہیں آئے گی. تعلیم نے تو طے کر لیا ہے کہ ہم وہیں رہیں گے جہاں علی سے عقیدت رہے گی، چاہے وہ علی کا کلمہ نہ بھی پڑھتا ہو، چاہے وہ علی کا کلمہ نہ بھی پڑھتا ہو، تب بھی ہم رہیں گے وہیں کہ جس کے دل میں علی سے عقیدت رہے. عزیزو، آپ کو بالکل تازہ ایک واقعہ بتاؤں، عجیب و غریب. آپ مصر کے کسی یورپین سائنٹسٹ نے، اسٹوڈنٹ تھا، نیٹ پہ ایک سوال ڈالا، ایک کچھ لسٹ ڈالی. وہ لسٹ کیا تھی کہ انگریزوں نے، چاہے اس میں یہودی رہے ہوں یا عیسائی رہے ہوں یا دوسرے مذاہب کے، ہم نے دنیا کو رزق دیا ہے، ہم نے دنیا کو ہمارے ایجاد کردہ. اس نے سینکڑوں چیزوں کی لسٹ گنوا دی، یہ ہماری ایجاد کردہ، یہ ہماری ایجاد کردہ، موٹر بسیں، کاریں، موٹر سائیکلز، مائک، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب ہماری ایجاد کردہ ہیں، عیسائیوں کی، یہودیوں کی، یعنی غیر مسلمز کی. اور دنیا اسی سے رزق حاصل کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہی دنیا کو رزق دے رہے ہیں. اور یہ سوال اس نے پورا بنا کے نیٹ پر چھوڑ دیا. مصر کے ایک اسٹوڈنٹ نے الازہر، جامع الازہر جو مسلمانوں کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، الازہر یونیورسٹی دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے مسلمانوں کی، مگر آپ دیکھیں حق ہر جگہ بولتا ہے. ہمارے ہندوستان کے کچھ عالم ہیں، ایک دو ہی عالم جو وہاں پڑھے ہیں، اس میں علامہ مصطفیٰ حسین کامون پوری کا پہلا مقام ہے. ان کی کتابیں بہت اہم ہیں، بہت اہم ہیں. انہوں نے ہی صحیفہ کاملہ کو روشناس کرایا. عزیزو، مجھے نہیں معلوم، میں خالی پیغام دے رہا ہوں، آپ سنتے رہیے. میں چاہتا ہوں میرے نوجوان کچھ حاصل کر کے جائیں اس بارگاہ سے. الازہر یونیورسٹی، اس کے اس کا ایک وائس چانسلر ہوتا ہے، ہر جو یونیورسٹی کا ہوتا ہے. اس کے وائس چانسلر تھے شیخ سلیم شلتوت، یعنی جو سب سے بڑے مفتی تھے اس وقت کے. انہوں نے بہت سی کتابیں پڑھی اور ایک ہمارے شیعہ عالم عبد الحسین شرف الدین موسوی سے ان کا مناظرہ ہوا، جنہوں نے کتاب آپس میں خط و کتابت ہوتی رہی اور نتیجہ آخر میں وہی ہوا جو ہوتا ہے نا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ حق نے تو طے کر رکھا ہے کہ میں علی کا دامن چھوڑ کے جاؤں گا ہی نہیں غور کیا آپ نے؟ اس لیے کہ پیغمبر تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں، پروردگارا حق کو ادھر ادھر موڑنا جدھر جدھر علی جائے. نتیجہ وہی ہوا. شیخ شلتوت اور شرف الدین موسوی کا مناظرہ ہوا. شیخ شلتوت نے حق بات کو تسلیم کر کے لکھ دیا، جیسے 4 فقہ معتبر ہیں ویسے ہی فقہ جعفری بھی معتبر ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اب آپ کو تازہ خبر یہ ہے، بحرین میں جو شیعوں پہ ظلم ہو رہا ہے، بلکہ شیعوں پہ نہیں، ہر حق پسند پہ ظلم ہو رہا ہے، وہاں سعودی حکومت اپنی فوج بھیج چکی ہے. کس لیے؟ تاکہ وہاں علی کے چاہنے والوں کو کچل ڈالے. حق کو کچلنے کی ابتدا سے جو کوشش تھی وہ آج تک جاری ہے. سعودی فوج بحرین کی فوج کے ساتھ مل کر خلا خما کر رہی ہے.
ہم پوچھیں کیا فلسطین میں مسلمان نہیں بستے؟ آپ کیا سن رہے ہیں؟ ارے اتنے بڑے ہمدرد ہیں مسلمانوں کے، تو فلسطین میں بھیجیے فوج۔ یہ بحرین میں کیوں بھیجی جا رہی ہے؟ بس بحرین میں اس لیے بھیجی جا رہی ہے کہ یہ متوکل کے نمائندے ہیں، وہ علی کے جانے والے ہیں، صلوات پر محمد و آل محمد۔ متوکل کے نمائندے بحرین میں فوج بھیج رہے ہیں۔ غور کریں آپ، ذرا غور و فکر کریں تو خیر بات دور چلی جائے گی۔ ابھی سعودیہ کی فوج نے مصر کا رخ اختیار کیا تاکہ وہاں پر امام بارگاہوں کو شہید کیا دیا ہے۔ وہاں پر ایک بہت بڑا عالیشان روضہ ہے، مشہد راس الحسین۔ مصر والے یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا سر یہی دفن ہے۔ مصر والے کہتے ہیں کہ امام حسین کا سر یہی دفن ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ شہزادی زینب بھی یہی دفن ہے۔ اسی لیے مصر میں جناب زینب کا بھی روضہ ہے، جناب زینب کا بھی روضہ ہے، اور وہ اسے اسی عقیدت سے مانتے بھی ہیں، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ بی بی جب دوسری مرتبہ گرفتار ہوئی تو ان کے شوہر کی یہاں اراضی تھی، اور اس دوران ان کی وفات یہی ہوئی، یہ شہادت۔ لہذا وہ اپنے مسلک کے نہیں ہیں، مگر حق تو دلوں میں جگہ بنا ہی لیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حق تو دلوں میں اپنی جگہ بنا ہی لیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ، الازہر یونیورسٹی جو جس کا سارے مسلمان نمک کھا رہے ہیں، کس کی بنائی ہوئی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرے نوجوانوں پڑھیے ہسٹری، میں آپ سے داد بالکل نہیں چاہتا، بس یہ چاہتا ہوں جو پڑھ رہا ہوں اسے آپ سن لیں اور اس کے بعد اور زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دنیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے الازہر، کس کی بنائی ہوئی ہے؟ مصر پر 250 سال اولاد فاطمہ نے حکومت کی، 250 سال اولاد فاطمہ نے، جن کی نسل میں آج اسماعیلی ہیں بورے، ان میں کئی قسمیں ہیں، بورے ہیں، اس میں بورے میں بھی کچھ اسناشری ہیں، کچھ اسماعیلی ہیں، لیکن جو اسماعیلی ہیں وہ اولاد فاطمیہ میں سے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ انہوں نے 250 سال مصر پہ حکومت کی، کیا کہنا ظاہر ہے؟ اولاد فاطمہ تھی تو ایسے ہی کام کرتی جیسے علی نے کیے تھے۔ سن رہے ہیں آپ؟ یہ الازہر یونیورسٹی انہی کے زمانے میں بنی، اور انہوں نے اپنی جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا کے نام پر اس کا نام الازہر رکھا، اس کا نام الازہر رکھا۔ مگر دنیا تو بڑا عجیب و غریب ہے، جیسے فدق پہ قبضہ کر لیا، سن لیا آپ نے، جیسے فدق پہ قبضہ کر لیا ایسے ہی پوری یونیورسٹی میں بھی قبضہ کر لیا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ الازہر یونیورسٹی یہ اولاد فاطمہ کی بنائی ہوئی ہے، دنیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی یونیورسٹی، اسی لیے انہوں نے اس کا نام الازہر زہرا اپنی جدہ ماجدہ کے نام سے۔ تو ابھی سعودی فوج نے مصر میں جا کر وہاں کے راس الحسین اور جو درگاہیں ہیں ان کو گرانے کی کوشش کی۔ بارڈر پہ پہنچ گئی تھی فوج سعودیہ کی، وہاں کے مفتی کا بھی ابھی کچھ دن رسالوں میں چھپا ہے، وہاں کے مفتی کا فتویٰ شائع ہوا، اگر سعودی حکومت نے اور سعودی فوج نے اس درگاہ کی طرف نظر بھی اٹھائی تو میں حکم دیتا ہوں ہر مصری کو کہ جو اس طرف آئے اسے قتل کر دینا، اسے قتل کر دینا۔ میں آواز دوں گا، علی کا کلمہ نہ پڑھے الگ بات ہے نا، مگر اگر تھوڑی سی بھی عقل و شعور و علم و تہذیب ہوگا تو ان آثار کو محفوظ رکھے گا جو آثار معصومین سے متبرک ہیں اور معصومین سے متمسک ہیں یا منسوب ہیں، ہے نا۔ تو ابھی انہوں نے فتویٰ دیا کہ ادھر کوئی نہ آئے ورنہ ہر مصری شخص اس فوج کو قتل کر دے گا۔ میں آواز دوں گا
ارے وہ بھی تو غیر ہی ہیں، وہ بھی آپ ہی کی پارٹنرشپ والے ہیں، مگر انہوں نے حق زہرا کو